إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و جلالت اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور ان گنت درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج مطہرات پر، آل و اولاد پر، اور تمام صحابہ رضوان اجمعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو کما حق ہو آپ کی اتباع اور پیروی کرے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا ہے، وہ بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، جس مہینے کے لیے سلف رحمہم اللہ 6 مہینے سے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ماہ مبارک عطا فرما، تاکہ ہم اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، ان کی سعادتوں سے، ان کی خیر و برکات سے مستفید ہو سکے، اور اس میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کر کے ہم اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں۔ اور پھر سلف رحمہ اللہ رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینہ تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العزت، جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، جو توفیق اللہ رب العزت آپ نے ہمیں عطا فرمایا نیکیوں کی، بھلائی کے کام کی، خیر کے کاموں کی، تو ان نیکیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ تو یہ جو بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے، ابھی بھی باسعادت ہیں وہ لوگ، کامیاب ہوں گے وہ لوگ، اور نیکی جو لوگ نیکی کے کام کریں گے، جو لوگ بھی بچے ہوئے اوقات کو غنیمت جان کر اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں گے، ان ایام کے لمحات کو گزاریں گے، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوں گے، یقیناً وہ لوگ سرخرو ہوں گے، یقیناً وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں سے کر دے۔ برادران اسلام، یہ مہینہ بہت قریب ہی ختم ہونے کو ہے، اور ہم پر وہ ایام سایہ فگن ہونے والے ہیں جن ایام کے بارے میں مائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اس قدر اجتہاد کرتے تھے، اس قدر محنت اور مشقت کرتے تھے اللہ کی عبادتوں میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، اللہ تعالیٰ کے نماز کے لیے اور ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کے لیے، کہ اس کے علاوہ ما لا یجتہد لا یجتہد فی غیرہ، کہ اس کے علاوہ ایام میں اس طرح محنت نہیں کیا کرتے تھے۔
گویا کہ ان 10 دنوں میں، ان 10 دن اور 10 راتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادتوں میں محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، اور آرام برائے نام کرتے تھے، اتنا ہی کرتے تھے جتنا ان کو ضروری ہوتا تھا زندہ رہنے کے لیے، نہیں تو پوری کی پوری رات وہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، غور و فکر میں گزار دیتے تھے، قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ دوسری روایت بھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلا وایقظ اہلا وشد المعذر، رواه البخاری مسلم۔ بخاری و مسلم کی بات ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عشر اواخر رمضان کا داخل ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام احیا لیلا، اپنی راتوں کو بیدار رہتے تھے، اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے، راتوں کو روشن رکھتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَ، اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ وَشَدَّ الْمِعْزَرَ، اور عبادت کے لیے پوری طرح سے کمر بستہ ہوتے تھے، پوری طرح سے تیار رہا کرتے تھے۔ تو علماء کرام نے اسی حدیث سے مسئلہ استنباط کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس عشر اواخر میں جو اعمال ہوا کرتے تھے، اس میں پہلا اعمال کے جیسے ہی یہ عشر آخر داخل ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کی پوری رات بیدار رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، جو بھی انہیں اللہ توفیق دیتا وہ چیز وہ کرتے تھے۔ اسی طرح وَأَيْقَظَ أَهْلَ، اور اپنے گھر والے کو بھی جگا دیتے تھے۔ دوسری روایت ہے مسلم شریف کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، یطرق بابا، کہ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ اٹھو اور نماز پڑھو، اپنی رات کو نماز پڑھو۔ اسی طرح حضرت امام معطا میں امام مالک رحمہ اللہ نے روایت ذکر کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنی راتوں کو اٹھا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جب آدھی رات ہو جاتی تو پھر جا کر اپنے بچوں کو، اپنے عیال کو اٹھاتے اور کہتے کہ نماز پڑھو، اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل عیال کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی دعوت دو، اور اسی پر جمے رہو، اس پر صبر کرتے ہوئے، کیونکہ آدھی رات میں اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یقیناً اس میں مشقت ہے، یقیناً اس میں صبر طلب کام ہے، اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صحابہ رضوان اجمعین نے کیا، تو ہم پر بھی ہے کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اور صحابہ رضوان اجمعین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان راتوں کو بیدار رہے، اور ذکر و اذکار کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اس راتوں کو بیدار رکھیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کو صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ تلاوت کریں، اس کے ترجموں کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کہا ہے، کن کاموں سے ہمیں روکا ہے، کن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو کریں، اور ان کاموں سے جن سے روکا ہے اس سے اجتناب کریں۔ اور اللہ رب العزت نے جو سب سے اہم کام ہمیں حکم دیا ہے، پورے قرآن مجید کو کھنگال لیں، لگ بھگ آپ کو ہر صفحہ یا ہر ایک صفحہ کے بعد اللہ رب العزت ایک چیز کا حکم دیتا ہے، ہر صفحہ غالباً ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لگ بھگ ہر صفحہ یا اس کے بعد ایک صفحہ پر اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، توحید کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر کسی اور کو شریک نہ کرو، کیونکہ برادران اسلام اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی مشیت کے اوپر منحصر ہے کہ بندہ جب کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ عمل پسند آ جاتا ہے تو اس کے کتنوں بھی درجہ گناہ ہوں، بہت زیادہ گناہ ہوں، پورے ملف بھرے پڑے ہوں، لیکن
اللہ رب العزت کو کوئی کام پسند آ جاتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، الا کہ وہ بندہ موحد ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، توحید پر چلنے والا ہو۔ اسی لیے توحید کو ہمیشہ اپنی زندگی کے لازم رکھیں، اور ہر کام میں، ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کریں۔ اسی طرح جو اس حدیث میں تیسرا عمل کا ہے شد المعذر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستر رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے تیاری کیا کرتے تھے کہ کیسے اپنی پوری رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ تو علماء کرام نے اس کا وہی دو مطلب نکالا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پوری رات تیاری کرتے تھے اور اس کو اجتہاد کرتے تھے اور منہمک رہتے تھے اللہ کی عبادت میں، اور دوسرا مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ اپنی عورتوں سے وہ اعتزال کر لیتے تھے، اپنی عورتوں کو چھوا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اور جو اور میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان تعلقات کو بھی ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں وہ نہیں کیا کرتے تھے، تاکہ یکسو ہو کر، خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور دوسری چیزوں میں وہ منہمک نہ ہو۔ اسی طرح جو تیسرا عمل اس بابرکت مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور وہ اعتکاف ہے، اور وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف عربی کا لفظ ہے، اعتکف یعتکف اعتکافاً، کہ کسی چیز کو پر جم جانا، اور اصطلاحی معنی میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی امید کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام دنیا کے تمام مشاغل سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنے کا نام اعتکاف ہے۔ دنیا کے تمام مشاغل سے اپنے آپ کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا جوڑنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 20 رمضان ہو جاتا تھا، 21ویں رمضان، 20 رمضان کے ختم ہونے کے بعد 21ویں رمضان کے اسٹارٹ سے ہی، یعنی 20 رمضان کا ختم ہو اور 21 رمضان کے اسٹارٹ سے پہلے، مغرب سے پہلے ہی مسجد میں آ کر اعتکاف کرتے تھے، اور اس کے بعد مسجد میں ہی اللہ کا ذکر و اذکار کرتے تھے، اسی میں عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور پوری رات اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو یہ اعتکاف انسان کو زندگی میں کم سے کم ایک بار تو کرنا ہی چاہیے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، جسے بے نیاز رکھا ہے کہ وہ اور اس کے وہ کام جو دوسرے ان کے آل و اولاد کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو کرنا ہی چاہیے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت نہیں دی ہے تو ان کے دل میں یہ تمنا ضرور ہو کہ ہم ضرور ضرور جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم بھی اعتکاف کریں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما كان عام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، رواه البخاری۔ بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اس سال قبضہ، جس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا گیا، جس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 یوما، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین رضی اللہ اجمعین وہ بھی مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتی تھیں، وہ بھی 10 دن کا اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو گویا کہ یہ سنت ہے، سنت مستحب ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار اعتکاف کرے، اور اللہ نے فراوانی دی ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں سے بے نیاز رکھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہر سال کرے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں السنہ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه، ابو داؤد وصححہ الالبانی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ سنت یہ ہے
کہ معتکف کسی مریض کی عیادت کو نہ جائے، اسی طرح نماز جنازہ کو نہ جائے، اسی طرح عورت کو نہ چھوئے اور نہ ہی بیوی سے مباشرت کرے، اسی طرح مسجد سے نہ نکلے مگر اس ضرورت سے جس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہے، اسے ناگزیر ہے کہ اسے جانا ہی ہے، جیسے مسجد میں ابھی الحمدللہ اب تو بیت الخلاء وغیرہ مسجد میں ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کھانے پینے کے لیے اگر کوئی پہنچانے والا نہیں ہے تو کھانے پینے کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے، لیکن اگر بال بچے اگر گھر مسجد میں ہی کھانا پہنچا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر مسجد سے بھی نہ نکلے، کیونکہ اس کی تمام ضروریات اگر مسجد میں پوری ہو جاتی ہے تو پھر مسجد سے باہر بالکل نہ نکلے۔ اسی طرح ماہ مبارک اس 10 راتوں کے ایک اہم کام میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التمسوها في العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر في التاسع تبقى في سابع تبقى في خامس تبقى۔ صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں اسے تلاشو، لیلۃ القدر کو تلاشو، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو۔ دوسری روایت میں کئی روایتیں اس باب میں بہت ساری روایتیں ہیں، اور کسی میں ہے کہ 27 کے بارے میں آیا ہے، کسی میں 23 کے بارے میں آیا ہے، کسی میں 21 کے بارے میں آیا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث وارد ہے۔ یہ تمام روایتیں صحیح ہیں، تمام روایتیں صحیح ہیں، اسی لیے علماء کرام نے ان تمام روایتوں کا خلاصہ اور اس کو جمع کر کے کہا ہے، ترجیح کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ہر سال الگ الگ ہوا کرتی ہیں، ہر سال الگ ہوا کرتی ہیں، کسی سال 21 کو، کسی سال 23 کو، کسی سال 27 کو، کسی سال 29 کو، اور زیادہ چانس ہے کہ 27 کو، زیادہ چانس ہے کہ 27 کو روایت کے اعتبار سے۔ اور اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہے کہ بارش ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بارش ہوگی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، 21 کی رات میں بھی نماز پڑھا، دوسرے سال 23 کی رات میں بھی نماز پڑھا اور بارش ہوئی تھی۔ تو یہ مختلف روایتیں کے اعتبار سے علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر مختلف ہوا کرتی ہیں، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27 اور کبھی 29۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاشا جائے اور اس میں عبادت کی جائے، گویا کہ 5 رات میں پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر و اذکار کیا جائے، اپنی غلطیوں کی معافی مانی جائے۔ اسی طرح یہ لیلۃ القدر کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ اس رات میں اللہ کے حکم سے ہر معاملہ کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی توضیح کی جاتی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر چیز، چاہے رزق کا معاملہ ہو، شقاوت کا معاملہ ہو، سعادت کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، ہر چیز اللہ کے حکم سے اس میں بانٹی جاتی ہے، تو انسان دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس راتوں میں اہتمام کر کے اس کو تلاشے اور اس میں اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اسی طرح جیسا کہ آپ تمام کو سورۃ القدر یاد ہے لگ بھگ، اور اس کی فضیلت میں بھی دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلی فضیلت کیا بتایا اللہ رب العزت نے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ کتنی راتوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں، لیلۃ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ اور علماء کرام نے سب کو ضرب دے کے کہا ہے کہ لگ بھگ 83 سال 4 مہینہ۔ اور غور کریں کہ کیا ہم میں سے کتنے لوگ 84 سال زندہ رہتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں زندہ رہتے ہیں، وہ 1 کا 2 کا 4 5 لوگ ہی زندہ رہیں گے، 84 سال کے اوپر کراس کرتے، نہیں تو 60 65 کہ عام طور سے یہ زندگی رہتی ہے، نہیں تو کوئی 50 سے نیچے بھی، کوئی 50 کے بعد بھی، کبھی 25 30، کسی یعنی کم موت کا فرشتہ آ جائے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے اس رات کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس میں عبادت کرے۔ اسی طرح کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور بہت سارے فرشتے، اور اسی طرح کون ساتھ میں؟ جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے اس میں اترتے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت کا حکم لے کر جو اترتے ہیں، اس کی رحمتیں لے کر اترتے ہیں، ان کی سعادتیں لے کر اترتے ہیں، تو یقیناً جو لوگ اس رات میں جاگیں گے
تو وہ ان رحمتوں سے، ان سعادتوں سے، ان حکموں سے سرفراز ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اپنے دامن کو بھر لیں گے۔ اسی طرح اس آیات میں تیسری جو فضیلت اللہ رب العزت نے کہا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی ہے، کہاں تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک۔ گویا کہ رات کے آغاز سے لے کر انتہا تک یہ فضیلت بابرکت ہے، سلامتی والی ہے، رحمت والی ہے، سعادت والی ہے۔ اس لیے ان راتوں کو ہم جاگ کر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے خوش کرنے والے اعمال کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں واضح طور پر کہا کہ محروم ہے وہ ہے انسان جو اس رات کی سعادتوں سے محروم ہو، محروم ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرُهَا فَقَدْ حُرِمَ، رواه احمد وصححہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ اس رات میں ایک رات ایسی ہے، اس رمضان کی رات میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ من حرم خیرها، جو من حرم خیرها، کہ جو اس کے خیر سے، اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہا تو گویا کہ وہ پوری طرح سے محروم رہا۔ تو گویا کہ اس رات کو تلاشیں اور اس کی برکتوں سے، ان کی سعادتوں سے ہم اپنے دامن کو بھر لیں، تاکہ ہم محروم نہ ہوں بلکہ ہم کامیاب اور سعادت ہو۔ اسی طرح ان راتوں میں توبہ و استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے بھوک چول ہوا کرتی ہیں۔ بہت ساری بھوک، بہت ساری غلطیاں ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہم انجانے میں کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں اور بھول ہم نہ جانتے ہوئے کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہم جسے غلطی نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ وہ غلطی ہوتی ہے، جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم ان تمام چیزوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور رو رو کر اپنے گناہوں کا معافی مانگے، کیونکہ یہ جو معافی ہے اور یہ جو استغفار ہے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ خود یہ شیوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ کن کا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے، جب بھی ان سے کچھ بھی ہوتا فوراً نوح علیہ الصلوۃ والسلام لے لیجیے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لے لیجیے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام لے لیجیے، تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے لیجیے، تمام انبیاء کرام توبہ و استغفار کرتے تھے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کی حدیث ہے کہ واللہ انی لا استغفر اللہ فی یوم کل 100 مرہ، کہ اللہ کی قسم، لمبی حدیث سے مختصر ٹکڑا لا رہا ہوں، کہ اللہ کی قسم میں ہر ایک دن اور رات میں 100 مرتبہ تو استغفار کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود، اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کتنا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے ان راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ خود اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے خالص توبہ کرو، توبہ نصوحہ کرو، امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اسی طرح ان کاموں، ان اعمال میں ایک اور عمل جو بہت اہم ہے کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کریں، اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ دعا سے کبھی بھی ہم اپنے آپ کو مستغنی کریں، کیونکہ جو دعا سے محروم ہو جائے گا یقیناً وہ بہت سارے خیر سے محروم رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دیجئے فإنی قریب، کہ میں بندوں سے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے ہی دعا کریں تاکہ وہ صحیح راستہ پر رہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا، دوسری جگہ اللہ رب العزت نے خطاب کرتے ہوا کہا ربکم ادعونی استجب لکم، کہ
تم اپنے رب کو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اس کو قبول کروں گا۔ اسی طرح ان دعاؤں میں ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے دعا کریں، ہر ان شخص کے لیے دعا کریں جس نے آپ کے لیے احسان کیا ہے، جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم سے کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم اس کے بھلائی کا بدلہ دو، جب تم سے ہمارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرے، جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو تم اس کے احسان کا بدلہ دو اتنا ہی جتنا اس نے تمہارے لیے احسان کیا ہے۔ اور اگر تمہارے پاس اس احسان کے بدلہ کرنے کا طاقت نہیں ہے فادعوا له، تو تم اس کے لیے دعائیں کرو یہاں تک کہ تمہیں گمان رکھے کہ تم نے اس کے خیر کا، اس کے بھلائی کا بدلہ دے دیا ہے۔ حتیٰ فادعوا له حتیٰ ظننتم انہم قد کافاتموہ، حدیث کے الفاظ ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں گمان ہو کہ تم نے اس کے بھلائی کا بدلہ دعا کے ذریعے پورا کر دیا ہے، اتنا دعا دو، اتنا زیادہ دعا دو۔ تو گویا کہ جس کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے، ہمارے اساتذہ ہو گئے، ہمارے خیر خواہ ہو گئے، جو ہماری زندگی دن و شب و رات میں ہماری مدد کرتے ہیں، زبان سے مدد کرتے ہیں، کبھی مال و دولت سے مدد کرتے ہیں، کبھی ہاتھ سے مدد کرتے ہیں، جن لوگوں میں جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان تمام کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طرح اپنے بال بچوں کے لیے دعائیں کریں، ان کی نیکی کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان دعاؤں میں خاص کر کے جنت کا مطالبہ کریں، اس راتوں میں جنت کا مطالبہ کریں اور جہنم سے نجات کا مطالبہ کریں، جنت کا طلب کا مطالبہ کریں، اور ان دعاؤں میں ہمیشہ آپ یہ اہتمام کریں کہ بار بار کریں، الحاح کے ساتھ کریں، کبھی بھی ایک بار کر کے نہ کریں، اسی طرح یقین کے ساتھ کریں۔ فَلْيُعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ، حدیث کے الفاظ ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو تعلیق نہ چاہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اللہ تو معاف کر دے اگر مجھے چاہے، نہیں، یہ ممنوع ہے، بلکہ آپ کہے کہ اللہ تو مجھے بخش دے کیونکہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے جنت دے عطا فرما کیونکہ تو تیرے پاس جنت ہے، تو دینے والا ہے، منان ہے، تو احسان کرنے والا ہے، تو دے۔ یقین کے ساتھ کہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کریں تو انشاءاللہ وہ چیز ملے گی۔ خود حدیث ہے ما سأل رجل مسلم الجنة 3 مرات قط الا قالت الجنة اللهم ادخل الجنة ولا استجار من النار الا قالت النار اللهم اجره، رواه الامام احمد وصححه الالبانی فی صحیح الجامع۔ امام احمد نے مسند امام احمد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ ما سأل رجل مسلم، کہ کسی مسلمان آدمی نے سوال نہیں کیا اللہ سے، دعا نہیں کیا مگر جنت کا، مگر 3 بار، کتنی بار؟ 3 بار، مگر اللہ تعالیٰ، مگر جنت کہتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے جنت کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اسی طرح جب کوئی انسان جہنم سے چھٹکارا کی پناہ مانگتا ہے، جہنم سے آزادی کا پناہ مانگتا ہے تو 3 مرتبہ، کتنی بار؟ 3 مرتبہ، تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ تو اسے جہنم سے نجات دے دے، جہنم سے اسے بچا دے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے ان للہ تعالی اتقا فی کل یوم ولیلۃ فی رمضان وان لکل مسلم فی کل یوم ولیلہ دعوت مستجابہ، صحیح الترغیب والترہیب۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر راتوں، دن اور رات، کل یوم و لیلہ، رمضان کے ہر دن اور رات میں جہنم سے آزادی دیتے ہیں، جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر مسلم کو، ہر مسلم کے لیے ہر رات اور دن میں ایک دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم اپنے روزے کو، ہم اپنے دن کو ویسا ہی بنائے جیسا کہ اللہ نے کہا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں، ہم اپنے ان اعمال کی حفاظت کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو اس کا ویسا ہی ہو جاتا ہے کہ اس کا اعمال برباد ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ان اعمال میں سب سے پہلے توحید ہے، ان اعمال کی حفاظت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے، کیونکہ توحید نہیں ہے تو اعمال کوئی کام کا نہیں ہے۔ اور دوسرا، روزے کے بارے میں ہی رسول اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یدع قول الزور والعمل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو انسان جھوٹ بات
اور نہ چھوڑ دے، جھوٹ کام نہ چھوڑ دے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ گویا کہ ہم روزے کو ویسے ہی روزہ رکھیں جیسا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ دیا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ رفث کو چھوڑ دے، لغو بات کو چھوڑ دے، جھوٹ کو بول دے، حسد کینہ اور اس تمام جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، جس کو کبائر میں شمار کیا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں تاکہ ہمارے اعمال برباد نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین جميعا فاستغفروه انه ملک بر رؤوف رحیم۔